جس وقت یزید نے اپنے دربار کے مجمع عام میں کفر آمیز اشعار کے ساتھ آل رسول کی گستاخی کی اور اپنی کامیابی کو بیان کیا اور قرآن و حدیث کی تکذیب و تعویل کی، تو ضروری تھا کہ اس کے کفر کو آشکار کیا جائے اور مقصد حسین کو بیان کیا جائے، تاکہ اصل بات کا لوگوں کو علم ہو اور ہدایت حاصل کریں۔ بس یہ سوچ کر جناب زینب نے اپنے بھائی کی مظلومیت کا پرچار کرنے کے لیے لوگوں کی طرف رخ کیا اور علی کے لہجے میں، علی کے رعب و دبدبے کے انداز میں اپنے خطبے کا یوں آغاز کیا کہ حمد و ثنا کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور خدا کا درود ہو اس کے رسول اور تمام خاندان پر۔ خدا نے سچ فرمایا ہے کہ جنہوں نے برائی کی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انہوں نے خدا کی آیتوں کی تکذیب کی ہے اور اس کے ساتھ مزاح کرتے رہے۔ اے یزید، تم گمان کرتے ہو کہ تم نے آسمان اور زمین کے اطراف کو ہمارے لیے بند کر دیا ہے، یہاں تک کہ ہمیں غلاموں کی طرح ہر طرف کھینچتے رہے، اور ہم خدا کے نزدیک ذلیل ہیں اور تو خدا کے نزدیک معزز ہے، اور تو خیال کرتا ہے کہ تو ہمارے اوپر غالب ہے اور خدا کے نزدیک تیری عزت ہے، اس لیے اپنے ناک کو اوپر کیا ہوئے ہے اور تکبر کرتا ہے اور فخر کرتا ہے، چونکہ خوشحالی تمہارے اطراف میں موجود ہے اور تمہارا کام آراستہ ہو چکا ہے، ملک اور رہبری کا مقام تمہارے لیے صاف اور ہموار ہو چکا ہے۔ کیا تم نے خدا کے کلام کو فراموش کر دیا ہے کہ جس میں خدا نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے وہ یہ تصور نہ کریں کہ ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے کہ وہ گناہوں میں اضافہ کریں اور ذلیل کرنے والا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ اے اس شخص کے بیٹے کہ جس کو ہمارے جد نے فتح مکہ میں قید کیا تھا اور اس کے بعد آزاد کر دیا تھا، کیا یہ عدالت ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پردے میں رکھے اور رسول خدا کی بیٹیوں کو اسیر کر کے ننگے سر ادھر ادھر پھرائے، یہاں تک کہ دشمن ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جائیں، ہر کس و ناکس ان کو دیکھیں، اپنے بیگانے، شریف اور غیر شریف ان کے چہروں کو دیکھیں، اور مردوں میں سے نہ کوئی ہماری تیمارداری کرنے والا ہے، نہ مددگار اور نہ حفاظت کرنے والا۔ سچ ہے کہ کس طرح امید رکھی جا سکتی ہے اس کی اولاد سے کہ جو پاک جگر کو اپنے منہ میں چبائے اور باہر پھینکے، جن کا گوشت شہداء کے خون سے اگا ہے، کس طرح وہ ہماری دشمنی میں ہمارے خاندان کی طرف جلدی نہ کریں، حالانکہ وہ ہماری طرف کینہ اور عداوت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ کاش میرے باپ دادا ہوتے تو خوش ہوتے۔ پھر جناب زینب نے کہا، اے یزید، تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے کہ تم خیزران کی چھڑی کے ساتھ ابا عبداللہ کو کہ جو بہشت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے اور ان کے دانتوں پر مارتے ہو۔ کس طرح تم ایسا نہ کہو، تو نے ہمارے دل کے زخم کو تازہ کر دیا ہے اور چیرا اور جڑوں کو کاٹ دیا ہے، اور خاندان محمد جو کہ روئے زمین پر چمکتے ہوئے ستارے تھے، جو کہ عبد المطلب کی اولاد سے تھے، ان کے خون کو بہایا۔ تو نے اپنے باپ دادا کو اس آواز دی اس گمان سے کہ تیری آواز ان کے کان تک پہنچتی ہے، جہاں پر وہ ہیں جلد از جلد تم بھی چلے جاؤ گے، اس وقت آرزو کرو گے کہ کاش میرا ہاتھ خشک ہوتا، زبان گنگ ہوتی کہ میں ایسی بات نہ کرتا، جو کچھ میں نے کیا تھا وہ نہ کرتا۔ خدایا ہمارے حق کو واپس دلا دے اور جو ہم پر انہوں نے ستم کیے ہیں ان کا ان سے انتقام لے، اور جنہوں نے ہمارا اور ہمارے ساتھیوں کا خون بہایا ہے ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ اے یزید، خدا کی قسم، نہیں چھیلا تو نے مگر اپنی کھال کو اور نہیں کاٹا تو نے مگر اپنے گوشت کو، خاندان رسالت کا خون بہانا اور ہتک حرمت کرنا تمہارے کندھوں پر ہے۔ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ گے کہ جس وقت خدا سب کچھ جمع کرے گا، اور خدا فرماتا ہے جو خدا کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اپنے پروردگار کے نزدیک رزق پاتے ہیں،
تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ خدا حاکم ہے اور محمد مدعی ہے، اور جبرائیل اس کے مددگار اور پشت پناہ ہیں۔ جس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا اور تجھے لوگوں کی گردن پر سوار کیا، عنقریب تو اس کے حالات کو جان لے گا، کیونکہ ظلم کے عوض ایک بہت برا نصیب ہے، اور تمہاری پناہ گاہ بدتر اور فوج کمزور ہے۔ اگرچہ حالات زمانہ مجھ کو تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے کھینچ لائے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہاری اہمیت میری نظر میں ناچیز اور بہت زیادہ ملامت شدہ ہے۔ کیا کروں، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور سینے جلتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تعجب کا مقام ہے کہ حزب خدا کے نیک لوگ حزب شیطان کے ہاتھوں قتل ہوئے، جو کہ آزاد کردہ غلام تھے، اور یہی ہاتھ ہمارے خون سے رنگین ہوئے، اور ان کے منہ ہمارے گوشت کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، اور یہ پاک اور پاکیزہ بدن تمہارے درندوں کی خوراک بنا ہوا ہے۔ اگر آج ہم کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہو تو جلد از جلد تم دیکھ لو گے کہ ہم تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ جو کچھ آگے بھیج چکے ہو اس کو ضرور دیکھو گے۔ پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کو جائز قرار نہیں دیتا ہے۔ میں خدا سے شکایت نہ کروں گی اور اس پر توکل کروں گی۔ جو حیلہ اختیار کرنا چاہو کر لو، جو اقدام کرنا چاہتے ہو کر لو، جو کوشش کر سکتے ہو کر لو۔ خدا کی قسم، نہ خدا کے نام کو مٹا سکتے ہو، نہ وحی کے نور کو بجھا سکتے ہو۔ ہماری غایت کو تم نہیں پہنچ سکتے ہو اور اس ستم کے آر کو نہیں ختم کر سکتے ہو۔ تمہاری رائے سست ہے، تمہاری حکومت کی مدت بہت کم ہے، تمہاری جماعت پراگندہ ہوگی۔ اس روز ندا دینے والا ندا دے گا کہ آگاہ ہو جاؤ، خدا کی لعنت ہے ظالم جماعت پر۔ حمد اور ثنا اس خدا کی کہ اولاً جس نے ہم کو سعادت اور مغفرت کے ساتھ جنم دیا اور ہمارے آخر کو شہادت اور رحمت پر فائز کر دیا۔ میں خدا کی درگاہ سے ان شہداء کا اجر کامل چاہتی ہوں اور خدا ان کے اجر میں اضافہ کرے اور ہمیں نیک پسماندگان میں سے قرار دے۔ وہ مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے، ہمارے لیے خدا کافی ہے اور اچھا وکیل ہے۔ حضرت زینب کے شعلہ بیان خطبے نے یزیدیوں کے تمام پروگرام کو نقش برآب بنا دیا، اور حضرت زینب اور حضرت امام سجاد کے خطبات نے شام کی آلودہ فضا کو تبدیل کر دیا اور اہل بیت نبوت کا نقصان نفع میں تبدیل ہو گیا۔ یزید پشیمانی کا اظہار کرتا تھا اور تمام گناہوں کو ابن زیاد کی گردن پر ڈالتا تھا اور اس کو لعنت کرتا تھا۔ زینب آئی اور ایک مرتبہ شام کو ویران کر کے چلی گئیں اور دنیا والوں کو اپنے کارنامے سے حیران کر کے چلی گئیں۔ سرزمین کربلا سے کوفہ و شام تک جہاں بھی قدم رکھا فتح کا علم نصب کر گئیں۔ علی مرتضیٰ کی زبان میں واقعات کربلا کے بارے جان سوز خطبے دے کر کوفہ میں عنوان قائم کر گئیں، اپنی روح پرور گفتگو سے دین حق کو ثابت کر گئیں اور پورے عالم کو اہل ایمان کا حبدار بنا گئیں۔ میں وضاحت سے کہتا ہوں کہ وہ بہادر و باعظمت خاتون اپنے بیان سے دشمنوں کو ہراساں کر کے چلی گئیں۔ جب نیزے پہ قرآن ناطق کو بلند دیکھا تو اپنے عمل سے اس پیچیدگی کی تفسیر قرآن کر کے چلی گئیں۔ قصر یزید میں ایک شاندار خطبہ دیا اور ظلم و استبداد کے محل کو بنیاد سے اکھیڑ کر چلی گئیں۔ ان خطبات سے مردہ دلوں پر حجت قائم کر گئیں اور غاصبوں کو جہنم کی دہکتی آگ کا سزاوار بنا کر چلی گئیں۔ بی بی شام میں وارد ہوئی تو پوری شام عیش و عشرت میں غرق تھی، لیکن جاتے وقت شام کی رنگینیوں کو شام غریباں کر کے چلی گئیں۔ اپنے دل کی آگ سے بلندی پر شہنشاہ عشق کی بیٹی اپنی آخری وداع کے وقت بلند شمع روشن کر کے چلی گئیں۔